اچھا جب آپ یہ بات کر لیتے ہیں کہ میں نے دھوکہ نہیں دینا، تو اب آپ دیکھیں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. کیوں؟ مثلا اب آپ نے اپنے کسی فرینڈ کو پرومس کیا، یہ ینگ بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی فرینڈ نے کہا اچھا پرومس کرو کہ تم بس میرا یہ سیکرٹ رکھو گی. سیکرٹ کسی حرام کام کا، وہ ایسا سیکرٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان دے رہی ہے اور آپ کو بھی غلط کام میں پھنسا دے گی. اب آپ کیا کریں؟ اب آپ پریشان ہیں کہ ہم نے تو پڑھا کہ سورہ المائدہ میں کہ وعدے تو پورے کرنے چاہیے. تو آپ دیکھیں اس کا جواب ہمیں آیت نمبر 2 کے اینڈ میں مل رہا ہے. کیا کہا گیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی. کیا کہا گیا؟ تعاون کس میں کرو؟ تعاون کیا ہوتا ہے؟ کوپریٹ کس میں کرو؟ بر اور تقوی میں کرو. بر کیا ہے؟ نیکی کا کام. تقوی کیا ہے؟ جو اللہ نے اجازت دی. آج کل ہم دیکھیں رمضان بھی ہم کہتے ہیں نا تقوی کے بارے میں. تو آپ کے پاس آپ کا فرینڈ ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا بہن بھائی ہے، آپ کے اسپاؤز ہے، کوئی بھی ہے، آفس میں ہے، باس ہے، جونیئر ہے، تعاون آپ کا کس چیز میں ہوگا؟ دشمن ہے، پسند نہیں ہے آپ کو کوئی شخص، لیکن جس چیز میں وہ آپ سے تعاون مانگ رہا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ جو صحیح چیز ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس کو ہیلپ کریں گے، آپ اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپ بالکل تعاون نہیں کریں گے. گناہ کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے. مثلا کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، بالکل تعاون نہیں کریں، خاموش ہو جائیں. ڈونٹ انجوائے دیٹ جوک. کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کی فرینڈ ہے، وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ بالکل کوآپریٹ نہ کریں. آپ بہت پولائٹلی آرام سے کہتے ہیں کہ آئی ایم سو سوری، اس معاملے میں کسی صورت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، یہ میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی صورت میں مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ یعنی کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کی کیسے مدد کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم نہ کرنے دو، یہی اس کی مدد. یعنی وہ غلط کام کرنا چاہ رہا ہے، آپ نہ کرنے دیں. تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم جب غلط چیز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل جو ہیں ہر ایک کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم کبھی بھی غلط چیز کا ساتھ نہ دیں. اسی طرح آپ دیکھیں آپ کسی گیدرنگ میں کوئی بیک بائٹنگ کر رہا ہے، آپ نہ اس کو انٹرٹین کریں. کوئی ساس بہو کے جھگڑے بتا رہا ہے، آپ نہ اس میں مرچ مسالے لگائیں. تو کیا ہوگا کہ وہ بات جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں جو ایک حصہ دیتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. بہت خوبصورت حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ جیوز نے آ کے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا نا. قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمیں ملتی نا تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے ہیں. اور ہم میں سے کتنے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ والی آیت ہے جس کے بارے میں جیوز جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ آیت نہیں پتہ ہوگی. اگر آپ آج اپنی کئی 5 فرینڈ سے پوچھ لیں کہ آپ کو ایسی کوئی بتائیں ایسی آیت کون سی ہے، تو دے وڈ بی لاسٹ اباؤٹ اٹ. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پہ میں رضامند ہو گیا. یعنی ہمارا دین مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. ہم میں سے کبھی کوئی شخص یہ نہ سوچے اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں، اپنے دین کی بات کرتے ہیں، تو سمپل فارمولا ہمارے پاس کیا ہے؟ دین مکمل ہے، ہمیں صرف اس کی اپلیکیشن سیکھنی ہے. ہم دین کو نہیں بدلیں گے. مثلا اگر آپ سوچیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جی آج کل کے زمانے میں تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو آپ اپنے آپ کو آپ کیا بتائیں گے کہ نماز تو فرض عبادت ہے، تو نماز نہیں بدلی جائے گی. یہ نہیں کہ جی فرض نمازوں میں سے کچھ کم کر دیں، نماز تو ہمیں پڑھنی ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے اپرچونٹیز کیا کیا ہیں. ایک لڑکی ہے وہ حجاب پہنتی ہے، وہ کہتی ہے جی حجاب تو آج کل پریکٹیکلی نہیں، حجاب تو ہمیں لینا ہے. ہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اب کیسے پریکٹیکلی آسان بنائیں کہ وہ اللہ کی باؤنڈری کو فالو کریں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر پاکی اور طہارت کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا ہے. یہاں پہ وضو کا طریقہ ہمیں پورا بتا دیا گیا ہے. اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں بار بار ایمان والوں سے خطاب ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پھر کیا کرو؟ اپنا منہ دھو لو. اور پھر پورا طریقہ جو وضو کا ہے وہ بتا دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ وضو کے بارے میں ہمیں 2 چیزیں پتا ہونی چاہیے امپورٹنٹ، کہ وضو جو ہے وہ ہماری باڈی کو بھی صاف کرتا ہے، کہ ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں. تو وضو کرنا جو ہے اس کو خوشی سے کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو اپلفٹ کرتا ہے اسپرچولی.
دوسرا آپ کی ظاہری طور پہ بھی باڈی صاف ستھری ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے دریا بہ رہا ہے اور وہ اس میں 5 دفعہ نہاتا ہے تو کیا وہ گندا رہ سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ بالکل گندا نہیں رہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی مثال بالکل اس شخص کی طرح جو 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ بھی امپیورٹی سے اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ ٹائم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورہ المائدہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب مسلمان پاورفل تھے. اس وقت کے لیے ان کو کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 8 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، دوبارہ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کی خاطر حق پر قائم رہو اور راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. یعنی اپنا جو سسٹم بناؤ وہ عدل پہ ہو، انصاف پہ ہو. ایسے سسٹم نہیں بناؤ جو کہ تمہیں زیادتی کی طرف لے کر جائیں. آیت نمبر 20 پہ آپ آ جائیں. آیت نمبر 20 کے قریب آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے بنی اسرائیل کا واقعہ آ جاتا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ان کو جس چیز کی طرف بتاتے ہیں کہ نعمتیں میری یاد کرو. بار بار آپ دیکھیں بنی اسرائیل سے ایسی بات ہوتی ہے. جیسے آیت نمبر 20 میں کیا رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا کہ یاد کرو جو میری نعمت ہے تم پر. یعنی یہ جو نعمت ہے نا، اس کو یاد کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کا تو مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ان کو اپنی نعمتیں نہیں نظر آ رہی تھی. اچھا، اس کے بارے میں انگریز کیا خوب کہتا ہے نا، گراس از گرینر آن دی ادر سائڈ. یعنی ہمیں اپنے پاس جو چیزیں وہ نہیں نظر آتی، ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے سو اینڈ سو از سو لکی، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے. اور کئی لوگ ہمیں دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے لکی ہیں. تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کو کیسے یاد رکھیں، کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک آپ اپنی نعمتوں کو اکنالج نہیں کریں گے نا، بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ان کو کہتے بھی ایسے ہی ہیں، اب نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرو. وہ کہتے تھے کیا دیا؟ منو سلوا ہی دیا نا، کھانا آ جاتا ہے. یہ کہہ دیا بادل ہی دیا نا، یہ کہہ دیا پانی دیا نا، یہ کہہ دیا ہمیں صرف فرعون سے نجات دی ہے نا. یعنی اتنی بڑی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو اس کے بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نا ہم خود ہی اپنے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اکنالج نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو اکنالج؟ کچھ لوگوں کے بارے میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں بڑی ڈاؤٹس ہوتی ہے. جب ان کی اپنی زندگی میں ڈاؤٹس ہوتی ہے تو ان کا دماغ ایسے پروگرام ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی. اچھا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی فالٹس ہی نہیں ایڈمٹ کرنا چاہتے، ان کے اندر بڑی پرائیڈ ایروگینس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے گلٹ میں ہوتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے کہ وہ پھر اپنی گلٹ سے نہیں نکل آتے تو ان کو نعمتیں نہیں نظر آتی. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ پھر آپ کو کیا کرتی ہے، آپ کی ہر اچھی چیز جو آپ کی زندگی میں ہے اس کو ماسک کر دیتی ہے. اور یہاں پہ توکل کی بات کی گئی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے. یہاں پر اس کے بعد بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ شروع ہو جاتا ہے آیت نمبر 27 سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک سٹوری دے دی. سٹوری کس کی آ گئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے واقعہ لے کر آؤ حق کے ساتھ. اور کون سا واقعہ لے کر آؤ؟ یہ واقعہ ہے 2 بھائیوں کا. 2 بھائی ہیں، حابیل اور قابیل. اور ان دونوں بھائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے زمانے میں قربانی، جب کوئی اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا تھا، جیسے اب ہم عید پہ، بڑی عید پہ بکرا قربان کرتے ہیں، ویسے کچھ لوگ دیتے ہیں، تو ہم تو دعا ہی کرتے ہیں نا کہ میرے رب میں اخلاص کے ساتھ یہ قربانی کری تو قبول کر لینا. لیکن ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ قربانی کرتے تھے تو اوپر سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کو آگ کو جلا دیتی تھی. تو ان کو پتا چل جاتا تھا کہ فلاں کی قربانی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی اور فلاں کی نہیں ہوئی. تو اب ان 2 بھائیوں نے جب قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی ایکسیپٹ ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی. اور جس کی قربانی ایکسیپٹ ہوئی اس کے لیے کیا آتا ہے؟ اس کے اندر تقویٰ تھا، اس نے اللہ کی خاطر قربانی کی تھی، اس نے اللہ کی خاطر فیصلہ کیا تھا، کمپٹیشن میں نہیں یہ کام کیا تھا، تقویٰ تھا اس کے اندر. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد کیا ہوا وہ پھر آتا ہے. اگر آپ آیت نمبر 31 کا اینڈ دیکھیں اس میں آتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ جب اس نے قتل کر دیا اس کے بعد اب وہ شرمندہ ہونا شروع ہو گیا، اب اس کو افسوس ہونا شروع ہو گیا، اب اس نے بلکہ کہا وہ بہت پریشان ہونا شروع ہو گیا.
اچھا یہ ایک ٹپیکل بیہیویئر ہے. انسان کیا کرتا ہے کہ کوئی کام کرتا ہے, اب اس کو لگا کہ وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا یا اس سے کوئی غلطی ہوگی, اب جیسے اس نے بھائی کو قتل کر دیا, جب آپ ایموشنلی چارج ہو جاتے ہیں نا, آپ بہت بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں. اچھا اب جب گناہ کر جاتے ہیں نا تو اب کیا ہوتا ہے, اب آپ جب تھوڑی دیر بعد سوچتے ہیں, اب کہتے ہیں what did I do, I shouldn't have done it, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آپ پریشان ہوتے ہیں. اب آپ کسی سے گناہ کے بارے میں کیا بات کریں, مثلا آپ دیکھیں ان دو بھائیوں کا سوچیں قتل کر دیا, اب وہ کسی کو جا کے بتائے تو دوسرا کیا کہے گا اس کو, وہ کہے گا کہ تم کیسے انسان ہو, تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ایسے موقع آتے ہیں, ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اب ہم کہتے ہیں میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی مجھ سے گناہ ہو گیا, اب میں کیا کروں, اور وہ چیز آپ کو اندر سے بادر کر رہی ہوتی ہے اور انسان واپس نہیں آ سکتا. کہ جب انسان کو ندامت ہوتی ہے نا, جب انسان ریگریٹفل ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے, اس وقت انسان کو واپس آ جانا چاہیے, اس وقت انسان کو اپنے پاس سے نکل آنا چاہیے اور اپنے آپ کو وکٹم مینٹیلٹی میں نہیں رکھنا چاہیے, اپنے پریزنٹ پہ فوکس کرے. اچھا کیا وجہ تھی میں نے یہ کام کیا, کس وجہ سے کیا, کس چیز کی کمی تھی میری زندگی میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں, کیسے اس نے اپنے آپ سے نکال سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو صرف اس وجہ سے اچھا کام نہیں کر پاتے بیکاز دے ہیو ایکسپٹیڈ دیم سیلز کہ ہم برے انسان ہیں, اور ان کو ارد گرد بھی لوگ ایسا ہی احساس دلاتے رہتے ہیں. تو ہم بڑے سے بڑا کوئی گناہ کر لیں, ہمیں ریگریٹ ہو تو ہم سمجھیں الحمدللہ مجھے ریگریٹ ہو رہا ہے, لیٹ می کم بیک, مجھے اللہ کے ساتھ دوبارہ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کر لینا ہے. آیت نمبر 35 کو آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, دیکھیں دوبارہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. کیا کہا گیا, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے, اللہ سے کنیکٹ ہو, محسوس کرو اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں. وابتغوا الیہ وسیلہ, اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو, اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا طریقہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلی, اور اس کے راستے میں جہاد کرو, اسٹرگل کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وسیلے کی بات ہوئی, کیسے کنیکٹ ہو, یعنی یہاں پر جو کنیکٹ ہونے کے لیے ہمیں کوئی تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر نہیں چاہیے. تو سمپل سا کام ہے, کوئی نیکی کا کام کیا, فوراً سوچا میں نے اللہ کے لیے کیا, کنیکشن ہو گیا. نماز میں سجدے کو تھوڑا سا لمبا کیا, سجدے میں فیل کیا اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو, آپ کنیکٹ ہو گئے. قرآن کو پڑھا, اب آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ, قرآن کا مہینہ, اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ڈیلی قرآن کو ہے تلاوت زیادہ سے زیادہ کر رہے ہوں گے. تو یہاں پہ اس کنیکشن کو بھی محسوس کرنے کے لیے کہا گیا, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھائے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. پھر آیت نمبر 38 پہ آ جائیں. اب ہمیں ایک لا دے دیا گیا. لا کیا ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ, کہ نکالم من اللہ, یہ ایک ایسی سزا ہے جو عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی جب چوری کوئی کرے اس کا جو ہاتھ کاٹا جائے, پبلکلی کاٹا جائے. اچھا لیکن یہ وہ کاٹنا نہیں ہے کسی نے ایک دم کو چوری کی, ٹھک آپ کے پاس کوئی چاقو چھری پڑا اور آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا, یہ نہیں ہے. اسلام باربیرک ریلیجن نہیں ہے. اسلام ایسا ریلیجن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو کہ غفور الرحیم ہے ایک دم سے ایسی کسی چیز کی اجازت دے. ایک چیز سمجھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جتنے لاز بنائے ہیں نا, ان میں ہماری 6 چیزوں کی پروٹیکشن ہوتی ہے. ہماری عبادت کی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو لگے گا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو حرام بتا دیں گے. ہماری زندگی کی, جو ہماری زندگی کے لیے اچھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس چیز سے دور ہو. ہماری انٹلیکٹ کی, ہماری ایجوکیشن کی, ہماری ریپیوٹ کی, ہماری پراپرٹی کی, اور ہماری نسل کی. تو جہاں پر بھی ایسی کوئی بات ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد آ جاتی ہے. فزیکل پنشمنٹس بھی ہیں اسلام میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپرچل پنشمنٹ ہے. فزیکل پنشمنٹ کا کیا ہے, آپ کو وہ حد لگی, اب کیا ہے اس کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اس کو چور بلائیں, اس کو ڈاکو بلائیں. اگر اس نے توبہ کر لی ہے, اس نے اسپرچلی اپنے آپ سے معافی مانگ لی ہے اللہ سے, ہم نہیں اس کو کسی بات پہ دوبارہ سے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکتے. کیسی چوری ہو, کتنی ہو, کب کی گئی ہو, اور کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ میں لا کو نہیں لے گا. یہاں پہ کوشچن آ رہا ہے کہ what will we do if we done something wrong and ask for forgiveness from Allah but we did it again and again. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ انسان کمزور ہے. یہ آپ کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ سے کبھی دوبارہ غلطی نہ ہو. اگر تم استغفار نہ کرو تو اللہ تمہیں بھیج کے ایک ایسی قوم لے آئے گا جو استغفار کرے. استغفار کیا ہے کہ ہم بار بار اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ویک ہوں, مجھ سے پھر غلطی ہوگی, سوری سوری سوری. یہ تو کانسیپٹ آپ پہلے سمجھ لیں کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لے جائیں ہم کہ بھائی اب میں تو ہوں ہی ایسا, مجھ سے تو غلطیاں ہوتی ہیں, اب کیا ہو سکتا ہے, چلو جی بس ٹھیک ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہاں پر ہمیں اب یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم سے جب غلطی ہو, ہم نے اللہ سے معافی مانگی, اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اب میں اینالائز بھی کروں کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی تھی, تاکہ میں آئندہ کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. کیونکہ اگر میں نے اصلاح نہیں کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بار بار آپ سے وہ غلطی ہو رہی ہے اور بار بار آپ وہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانا ہے. آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, کہ کیا تم جاہلیت کے مطابق فیصلے کرتے ہو جبکہ اللہ تو یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس زمانے میں جو بہت ساری پریکٹسز تھی وہ جاہلیت پہ بیس تھی. کیا کیا تھی؟ مثلا ابیوزز, یہ بھی بیکورڈ تھنکنگ ہے. ہورڈنگ کرنا, سامان کو جمع کر لینا اور پھر لوگوں کو زیادہ پیسوں پہ بھیجنا, ولگیرٹی. پھر اسی طرح فیملی سٹرکچر کا ویک ہونا, لڑائی جھگڑے. آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا اور اس پہ وہ 100 سال تک نسل در نسل لڑتے رہتے تھے. یا ایجوکیشن نہ لینا. تو اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو ہمیں ان تمام مسائل سے نکالتا ہے, اور ان تمام مسائل سے نکالنے کے بعد ہمیں اس لیول پر لے کر آتا ہے جہاں پر ہم چیزوں کو ایسے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم صحیح فیصلے کرتے ہیں. آیت نمبر 55 میں اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا, کہ جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کہ عقل نہیں رکھتی. یعنی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, نماز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے, وہ جوکس کریک کرنا, فن ایکٹیویٹیز کرنا, وہ ٹائم نہیں ہے. اچھا, پھر ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب مسلمان مدینہ میں گئے تھے اور اب ان کے لیے اسلامک اسٹیٹ بن گیا نا, اب وہ نماز کے لیے بلانا چاہتے تھے, وہاں پہ کوئی لاؤڈ اسپیکر سسٹم تو نہیں تھا, تو وہ سوچتے تھے نماز کے لیے ہم کیسے بلائیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے مشورے آئے کہ اچھا جیسے کرسچنز بیل بجاتے ہیں, اچھا جیسے جیوز ہارن بجاتے ہیں, ہم بھی اسی طرح 5 ٹائم یہ کام کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم اس طرح اذان دیں. اس کے بعد اس طریقے سے اذان دینی شروع کی تھی. جب ہم تقریباً اینڈ پہ آ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ایمان والوں کی بار بار خاص طور پہ بات ہو رہی ہے, تو ایمان والوں کو ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ بھی سکھایا جا رہا ہے, وہ بھی بتایا جا رہا ہے, اور یہ بھی ہم سب کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہونا چاہیے. آیت نمبر 69 میں آتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جو لوگ یہودی ہوئے, جو صابی تھے. صابی کون تھے؟ جو کہ ستارہ پرست لوگ تھے. نصرانی تھے یعنی کرسچنز تھے, جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان لایا. تو ہمیں یہ کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے کہ سارے ریلیجنز رائٹ پاتھ پہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کوئی پہلے جو بھی تھا, مثلاً آپ کہتے ہیں میں مسلمان پیدا ہوئی, کوئی کہتا ہے میں جیو پیدا ہوا, کوئی کہتا ہے میں کرسچن پیدا ہوا, کوئی کہتا ہے میں فائر ورشپر پیدا ہوا, جو بھی ہے. اب وہ اگر کہتا ہے کہ آمن باللہ, میں اللہ پہ ایمان لایا, آئی بلیو ان وننس آف اللہ, میں ایک اللہ کو مانتا ہوں. دوسری بات, میں یوم آخرت کو مانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ جب ہم مریں گے ہمیں اٹھنا ہوگا, ہمیں اللہ کو حساب دینا ہوگا. اور وہ کیا کرے, عمل صالحا, اور وہ نیک عمل کرے. اور نیک عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے, اللہ کی خاطر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. تو کیا ہوگا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. آج کا جو دور ہے نا, جس میں ہر دوسرا انسان مینٹل النس میں, یہ بیماری, یہ بیماری, یہ بیماری. آپ دیکھیں, آپ اگر اللہ پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ آپ بہت ساری اپنی سچویشنز کو ہینڈل کرنا شروع کرتے ہیں. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہیلدی لائف سٹائل رکھیں, وہ کہتے ہیں جی آپ اتنا پانی پئیں, اتنا کھانا کھائیں, اچھا پازیٹیو تھنکنگ رکھیں, اچھا میڈیٹیٹ کریں, اچھا مائنڈ فلنس ہو آپ کے اندر, واک کریں. آپ دیکھ لیں جتنی باتیں وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ریلیجن بتا رہے ہیں. جو اللہ پہ یقین رکھتا ہوگا, جو عمل صالح کرے گا, وہ سارے وہ کام کر رہا ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں آپ سوچیں ان کو 3 دن 4 دن کھانا نہیں ملتا تھا. آپ سوچیں وہ باہر نکلتے تھے گھر سے باہر تو کوئی ان کو باتیں سناتا تھا, کوئی مذاق اڑاتا تھا, کوئی بلی کرتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا. آپ سوچیں وہ اپنا سارا گھر چھوڑ کے ہجرت کر کے ان نون جگہ چلے گئے. انسیکیورٹیز ان کی لائف کی کتنی تھی, ان کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا, اپنی فیملیز کو چھوڑنا پڑا ایمان کی وجہ سے, لیکن ان کی کوئی مینٹل النس نہیں تھی. کیوں؟ عمل صالح. عمل صالح جو ہے وہ انسان کو اس قسم کے سارے مسئلوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے, آپ کو ہیلدی لائف سٹائل دیتا ہے, آپ اپنے بہت سے مسئلوں کو خود سے حل کرنا شروع کر دیتے ہیں. We start Ramadan with full spirit and now not feeling the same. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ رمضان شروع کرتے ہیں. یہ تو ایک ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا ڈل ہو گئے ہیں, وہ روٹین ایگزاسشن شروع ہو گئی ہے. ایک تو دعا بہت زیادہ کریں, دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی کچھ روٹین بنائیں. جیسے آپ کو پتا ہو کہ اب میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, پھر میں نے اس کے بعد یہ کرنا ہے. تو جب آپ کی روٹین ان پلیس ہوگی نا تو پھر آپ وہ سارے کام کر سکیں گے. جیسے کچھ پرائرٹی پہ چیزیں رکھیں. آپ کی پرائرٹی نمازوں کو امپروو کرنا ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے کہ میری نماز عام دنوں کی نماز سے بہتر ہو, ڈیفینیٹلی. دوسری چیز آپ نوافل پڑھیں, کیونکہ جب آپ نفل پڑھتے ہیں وہ آپ کو انرجائز کرتے ہیں. یعنی یہ نہ کریں کہ صرف فرض نماز پڑھیں چھوڑ دیں. تراویح پڑھیں. اچھا, پھر آپ اس کے بعد دیکھیں قرآن کی تلاوت ضرور کریں. جتنی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا دل نرم ہوگا. وہ آپ کی پرائرٹی پہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے وہ سحری, افطاری, عید کی شاپنگ اور بہت سارے کام, پھر آبویسلی آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی, تھکن تو ہوتی ہے آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے. تو بار بار اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ اٹس جسٹ 1 month, اور اب تو 1 month بھی نہیں رہا نا, آلموسٹ اب 3 weeks رہ گئے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسپرٹ آپ کا دوبارہ آ جائے گا. ایسے لوگوں کے ساتھ ہینگ کریں جو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں صحیح گائیڈ لائن بھی دے رہے ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.